شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے کہ جس طرح ہوائیں اسے ہمیشہ جھکائے رہتی ہیں، اسی طرح مومن کو ہمیشہ بلائیں اپنی لپیٹ میں لیے رہتی ہیں، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے کہ اگرچہ وہ ہواؤں کے دباؤ سے ہلتا بھی نہیں مگر آخرکار جڑ ہی سے اکھڑ جاتا ہے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ منافق دنیاوی زندگی میں مصائب و تکلیف سے زیادہ دوچار نہیں ہوتا اور نہ بلا آلام اس پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، تاکہ یہاں کی مصیبتوں کے بدلہ میں اس کے لیے اخروی زندگی کا عذاب ہلکا نہ ہو جائے، جبکہ مسلمان کا دنیا میں مصائب و آلام میں مبتلا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اسے آخرت میں بڑی پرسکون اور پرمسرت زندگی حاصل ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تپ و لرزہ میں مبتلا تھیں تشریف لائے، اور ان کی حالت دیکھ کر یہ تمہیں کیا ہوا جو کانپ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اسی طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو صاف کرتی ہے۔ تشریح: ایک روایت میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی تمام خطائیں اس کے ایک رات کے بخار کی وجہ سے دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت میں منقول ہے کہ ایک رات کا بخار ایک برس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ راوی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان دوسرے بیمار مسلمان کی دن کے پہلے حصہ میں یعنی دوسرے پہر سے پہلے عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام ہونے تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو مسلمان دن کے آخری حصہ میں یعنی زوال کے بعد عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح ہونے تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور بہشت میں اس کے لیے ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔